ہمایوں صاحب آپ سے آغاز کروں گا، آپ تو تجارت کے وزیر بھی رہے ہیں، جو نمبرز میں نے دیکھے ہیں شکر کریں کہ تھوڑا بہت نمبر پازیٹیو میں آ گیا، زون میں ایکسپورٹس کا اور امپورٹس تھوڑی سی کمپریس ہو گئی ہیں، لیکن جتنا آپ کو ایڈجسٹمنٹ ریکوائرڈ تھی وہ ہو نہیں پائی۔ ریزرو $7 ارب پہ ابھی بھی آپ کا کھڑا ہے، خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ جی ندیم، دیکھیے آبویسلی 4.5-5 مہینے میں ہماری طرف سے اقدامات ایسے کوئی نہیں ہوئے جس سے یہ سارا ہمیں $18 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مل گیا یا $22 بلین کا فسکل ڈیفیسٹ مل گیا۔ ہمارے آپ تو اکنامکس میں انٹرسٹ بھی رکھتے ہیں، آپ نے بار بار دیکھا ہے کہ ہماری بوم اینڈ بسٹ اکانومی ہے۔ جیسے ہی ہم اقدامات لیتے ہیں کوئی بھی حکومت اور ہم ہائر گروتھ ریٹ کی طرف جاتے ہیں تو اس ملک میں ایک فارن کرنسی کا بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ شوکت عزیز کا زمانہ، مشرف کا دیکھیے، 8.4 تک گروتھ ریٹ گیا اور اس کے بعد پیپل پارٹی جب آئی تو 2008 میں ایک ٹوٹل کریش ہوا، اور ابھی نون لیگ نے 5.8% تک گروتھ لے کے گئی ہے، اور ابھی پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کلیپس کر رہی ہے اور ایک بس سائیکل آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہماری حکومت کی یہ ترجیح ہے کہ یہ جو اسٹرکچرل فالٹ ہے ہماری اکانومی میں، اور جو بنیادی طور پہ اس ہمیشہ سے جو لو سیونگ ریٹ، جس کے نتیجے میں لو انویسٹمنٹ ریٹ ہے اکانومی کا، تو یہ اکانومی جب آپ ہائر گروتھ پہ جاتے ہیں تو یہ یا تو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہو، جو کہ ہم کبھی بھی نہیں کر سکے، اور یا پھر یہ ایکسٹرنل سیونگز پہ یا ایکسٹرنل انویسٹمنٹ پہ بیسڈ ہو۔ انویسٹمنٹ اتنی آتی نہیں ہے ایکسٹرنل، اس لیے ایکسٹرنل سیونگز جس کو ہم کہتے ہیں، وہ قرضے جو آتے ہیں وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں، اور اکانومی جب گرو کرتی ہے تو اس میں ایک بیلنس آف پیمنٹ کرائسس پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہمارا کیا ہوا نہیں ہے۔ دوسری ایک فنڈامنٹل پرابلم ہمارے ملک میں ندیم یہ ہوتی ہے، اور آپ کی نظر میں ہے کہ allow me to say ہمارے جتنے بھی فائننس منسٹرز آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی روپیہ جو ہے اس کو ہمیں مضبوط رکھنا ایک بہت ہی سیکروسنٹ بات ہے، کیونکہ اوورآل اگر آپ دیکھیں تو یہ ون آف دا فیکٹرز ہوتا ہے کہ اکنامک بیلنس رکھنے میں، کہ بھئی آپ نے انفلیشن کس سطح پہ رکھنی ہے، فسکل ڈیفیسٹ کس سطح پہ رکھنا ہے، آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کدھر رکھنا ہے، اور اس کے سامنے آپ روپیہ کرتے ہیں۔ اس میں اگر آپ کے انفلیشن ہے اکانومی میں تو انفلیشن جو ہے اس کے ساتھ ساتھ روپیہ کو میری نظر میں کرنسی کو گھٹنا چاہیے، لیکن ہم نے دیکھا کہ شوکت عزیز صاحب 60-62 روپے پہ سالہ سال کرنسی رکھی، انفلیشن بھی آنی شروع ہو گئی، انہوں نے اس کو ایڈجسٹ نہیں کیا، انہوں نے کہا جی سپلائی ڈیمانڈ پہ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور 2008 میں 40% روپیہ گرا جی، 62 سے 85 پہ گیا۔ ابھی پھر وہی ہوا ہے جی کہ ڈار صاحب نے روپیہ کو آرٹیفیشلی میری نظر میں انفلیٹڈ رکھا، اور اس کے بعد مجبوراً جو اس کے بعد اکنامک مینیجرز آئے انہوں نے اس کو ڈی ویلیو کرنا شروع کیا، کیئر ٹیکرز نے بھی کیا، اور ابھی ہم چاہیں یا نہ چاہیں روپیہ جو ہے وہ ایک اپنی نیچرل سطح پہ آئے گا۔ یہ ہمارے غلطی نہیں۔ اب ایشو یہ ہے ابھی آئے گا میں، ابھی آپ کے خیال میں مزید گنجائش ہے؟ ابھی آپ کا خیال ہے اس میں مزید گنجائش ہے اور آنا ہے اس میں؟ آپ نے کہا کہ اپنی جگہ پہ آئے گا۔ میں اس پہ کچھ سپیکولیٹ نہیں کر سکتا۔ اچھا تھوڑی سی آپ کی قطع کلامی یہاں ہو جائے گی، سارٹ آف پلس اور مائنس اے فیو پرسنٹ یہ اب اپنے ایک بیلنس پہ آ گیا ہے۔